نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت آیت کرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال داری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، حضور، اس کی گریہوزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیت تک پڑھو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ بخاری شریف۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ ویورز، آیت الکرسی کا یہ وظیفہ ایسا مجرب ہے کہ جب اس کے فیوز و برکات آپ پر آشکار ہوں گے تو آپ خود دھنگ رہ جائیں گے۔ جس مقصد سے اس آیت مبارک کو وظیفے کے طور پر شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت
اس عمل میں خصوصی برکتیں عطا کرتے ہوئے اس کام میں آسانی کر دیتا ہے۔ جو روزگار کے حصول کے لیے پریشان ہیں، اللہ رب العزت کے حضور 2 نفل نماز حاجت کے پڑھ کر یہ آیت الکرسی وظیفے کے طور پر 11 مرتبہ پڑھیں اور تہجد میں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے صبح اٹھتے ہی آپ کے لیے بہترین سبب پیدا کیا جائے گا جو کہ آپ کے لیے حلال رزق کا باعث ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ بے گھر ہیں یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آیت الکرسی کو چلتے پھرتے پڑھا کیجئے۔ خصوصاً بالخصوص اپنی 5 نمازوں کو قائم کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا وظیفہ کیجئے۔ 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیے، جس سے آپ کی یادداشت کی بہتری ہوگی اور آپ کے رزق میں اور آپ کے رہنے والی جگہ پر اللہ رب العزت خصوصی برکتیں اور اپنا فضل نازل کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آیت الکرسی اللہ کی امان کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ خصوصاً بالخصوص خواتین سے میری التماس ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک دیا کریں۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے دروازوں پر پھونک دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے شر سے انہیں محفوظ رکھے گا اور اپنی امان میں رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے کلام بے شک باعث برکت، باعث ثواب ہے اور بے شک یہ آپ کی زندگی کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پر کامل یقین اور اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھیے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کیجئے۔ آپ کو ایسا سرور آئے گا کہ اللہ رب العزت کے حضور آپ کی جتنی حاجات ہوں گی وہ آپ کے کہے بغیر اللہ رب العزت بر وقت ان کو پورا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔